اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النحل کی آیت 61 پر ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورہ النحل آیت 61۔ اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار۔ بظلمہم کا لفظ ہے ان کے ظلم کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے، تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک۔ دیکھیے یہ اللہ کی خاص رحمت کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے فوری طور پر ان کی گرفت نہیں کرتا، بلکہ ڈھیل دے کر انہیں اصلاح کا پورا موقع مرحمت فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت کا ذکر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے حلم اور کرم اور رحم کا بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت 61 میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے حلم اور کرم اور رحم کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بندوں کے گناہ دیکھتا ہے اور پھر بھی انہیں مہلت دیتا ہے۔ اگر فوراً ہی پکڑ کر لے، گرفت کر لے، تو آج اس زمین پر کوئی بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ انسانوں کی خطاؤں سے جانور بھی ہلاک ہو جائیں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے، بڑوں کے ساتھ بھلے بھی پکڑ میں آ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حلم اور کرم سے پردہ پوشی کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا حلم اور کرم نہ ہوتا تو بنی آدم کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے عذاب الہی ایسے آتے کہ سب کو غارت کر جاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک۔ آگے اسی آیت میں ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس سے ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی جب اللہ کی پکڑ کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ نہ تو آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس سے ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ تو یہ آیت 61 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 62 کی طرف۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ قرار دیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتا،
مگر اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہوئے یہ لوگ ایسا کچھ نہیں سوچتے۔ خود تو بیٹیوں کے باپ بننے میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں، اور بیٹیوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس بارے میں ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں۔ آگے اسی آیت 62 میں ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یہ اسی آیت 62 میں ہے۔ اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے۔ یعنی یہ لوگ اس گمان میں دنیا میں ہیں اور اس خیال کے اندر ہیں کہ دنیا میں جو انہیں عزت، دولت، شہرت، سرداری، حکومت ملی ہوئی ہے، تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، اور انہیں یہ خوش فہمی بھی ہے کہ اگر اس نے یہاں انہیں یہ سب کچھ دیا ہے تو آخرت میں بھی وہ ضرور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ یعنی یہ لوگ کفار اور مشرکین اس گمان میں جی رہے ہیں، اس خیال میں جی رہے ہیں کہ دنیا میں انہیں جو عزت، دولت، سرداری ملی ہوئی ہے، تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، اور انہیں اس بات کی بھی خوش فہمی ہے کہ اگر اس نے یہاں انہیں یہ سب کچھ دیا ہے تو آخرت میں بھی وہ ضرور اپنی نعمتوں سے انہیں نوازے گا۔ چنانچہ دنیا ہو یا آخرت ان کے لیے تو بس بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خیال کی تردید کرتے ہوئے آگے اسی آیت 62 میں فرماتے ہیں، یعنی ان کا تو یہ اپنا خیال ہے اور وہ اپنے ہی اس خیال میں جی رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے جملے میں اسی آیت 62 کے ان کے خیال کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا جرم ان لهم النار وانہم مفرطون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور یہ کہ وہ بھڑکائے جا رہے ہیں، وانہم مفرطون، اور یہ کہ وہ اس آگ کو بھڑکائے جا رہے ہیں۔ لا جرم ان لهم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے، یعنی جہنم کا عذاب ہے، اور یہ خود اس کو بھڑکائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کو ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی سرکشی میں جس حد تک نڈر ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کی نافرمانی میں اور سرکشی میں جس حد تک نڈر ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ ان کے اور عذاب کو بڑھ جانے کا ان کے لیے یہ سبب ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آیت 63 کی طرف۔ یہ آیت 62 تھی تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا، یعنی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے وہ لوگ اس خوش فہمی میں، اچھے خیال میں مبتلا رہے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب اور ان کی روایات سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی ہیں، تو شیطان نے ان کے تمام باطل اعمال کو ان کے لیے مزین اور خوبصورت کر کے رکھ دیا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اسی آیت 63 میں ہے وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
دیکھیے تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ کفار مکہ کی گستاخیوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبر اسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں. ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان لعین نے ان جھٹلانے والوں کو ان کے عمل اچھے کر کے دکھلا دیے اور وہ برابر شرارت میں بڑھتے ہی رہے. آج وہ سب کہ سب خدائی عذاب میں گرفتار ہیں، اور شیطان جو ان کا رفیق ہے ان کے کچھ کام نہیں آیا، نہ ان کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے، اور یہی انجام آپ کے جھٹلانے والوں کا ہوگا. یہ بات تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت نقل کی ہے کہ کفار مکہ کی گستاخیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبر اسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں. ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف، مختلف اقوام کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان لعین نے ان جھٹلانے والوں کے ان کے عمل کو ان کے سامنے اچھا کر کے دکھلائے، اور وہ برابر شرارت میں بڑھتے ہی رہے. آج وہ سب خدائی عذاب میں گرفتار ہیں، اور شیطان جو ان کا رفیق ہے کچھ کام نہیں آیا، نہ ان کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے، اور یہی انجام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھٹلانے والوں کا ہوگا. اور بعض مفسرین حضرات فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ کا مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شیطان جس نے پچھلے لوگوں کو بہکایا تھا وہی آج ان کفار کا ساتھی بنا ہوا ہے، لہٰذا جو حشر ان کا ہوا ان کا بھی یہی ہوگا. تو یہ آیت 63 تھی. آگے چلتے ہیں آیت 64 کی طرف. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. دیکھیے یہ آیت جو آگے آ رہی ہے یعنی آیت 64، یہ بڑی آیت بڑی اہم اس لیے ہے کیونکہ اس آیت کے اندر دکھتی ہوئی انسانیت کی رگ کا ایک علاج ہے. یہ آیت 64 اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ اس آیت 64 میں انسانیت کی دکھتی ہوئی رگ کا ایک بہترین علاج ہے. پہلے آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت 64 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اسی لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جن میں انہوں نے اختلاف کیا. آگے اسی آیت میں ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اسی لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. آگے اسی آیت میں ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. دیکھیے مطلب یہ ہے یعنی یہ قرآن صرف اسی لیے اتارا گیا ہے، صرف اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر توحید، رسالت، اور پھر احکام حلال اور حرام وغیرہ، ان سب کو وضاحت اور تحقیق کے ساتھ بیان کر دیا جائے. یہ ہے اصل مقصد قرآن کریم کے نازل ہونے کا. ان میں کوئی اشکال اور حافظ صاحب آپ کو میوٹ ہو گئے ہیں. مثلا توحید، رسالت، احکام حلال اور حرام وغیرہ، ان سب کو وضاحت
اور تحقیق کے ساتھ بیان کر دیا جائے، اس میں کوئی اشکال اور اعتراض اور ابہام باقی نہ رہے، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے تمام جھگڑوں فسادوں کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیں اور بندوں پر، انسانوں پر اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل مکمل کر دیں۔ آگے ماننا نہ ماننا یہ خود قوم کا کام ہے، جسے توفیق ہوگی قبول کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، کیونکہ یہ آیت بہت اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ اس جگہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب، تفسیر کی کتاب کمالین میں اس آیت کے تحت بڑی گہری بات نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عقل کا دائرہ تنگ ہے اور وحی الہی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک حد متعین کر دی ہے۔ اس حد میں رہتے ہوئے تو یہ عقل کام کرے گی، اس حد سے آگے یہ عقل کام نہیں کرے گی، اور وحی الہی جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر انسان کی رہنمائی وحی الہی کرتی ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ عقل کا دائرہ تنگ ہے اور وحی الہی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ جن باتوں کو انسان اپنی عقل سے نہیں پا سکتا، اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا، اور اس لیے وہ پھر طرح طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل اپنی حد تک تو رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس سے آگے انسان کی عقل رہنمائی نہیں کرتی۔ اس سے آگے انسان کی رہنمائی کے لیے وحی الہی ہے۔ تو اگر اس کا ذہن اور اس کا رجحان وحی الہی کی طرف نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ طرح طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ سمجھتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے فلسفوں کے مطابق مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اپنی اپنی تحقیقات اور خرافات، نہ جانے کیسی کیسی خرافات پیش کی ہیں، لیکن وحی الہی نے ایک سیدھا سچا راستہ دکھلایا ہے۔ اس کے بعد جب انسان کچھ کا کچھ سمجھنے لگتا ہے، وحی الہی آتی ہے تاکہ ان اختلافات کو دور کر دے اور بتلا دے، خبردار کر دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ باتیں کون سی ہیں جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا اختلاف اس کے بغیر دور ہو ہی نہیں سکتا۔ وحی الہی آئے اور پردہ اٹھائے وہ تمام باتیں جو عقل کی حد سے پرے ہیں، یعنی اللہ کی صفات، مرنے کے بعد کی زندگی، برزخ، قیامت کے احوال، جزائے عمل کا قانون، عالم غیب کے حقائق، یعنی وہ ساری باتیں جن کے اعتقاد کی درستگی سے، جن کے اعتقاد کے صحیح ہونے سے روحانی سعادت کی زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان جب کبھی اس راستے میں وحی الہی سے الگ ہو کر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اختلافات کی اندھیریوں میں گم ہو جاتا ہے، اختلافات کی اندھیریوں میں بھٹک جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس وحی الہی پر پڑتی ہے، جیسے ہی اس وحی الہی کی وہ روشنی میں آتا ہے، اس پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اس پر حقیقت کھل جاتی ہے، اور ہر طرح کے اختلافات اور شکوک ختم ہو جاتے ہیں، اور اس وحی الہی میں اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اور یہ وہ سوال ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی زندگی کو تنگ کیا ہوا ہوتا ہے، اور وحی الہی میں قدم رکھ کر وہ روشنی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے تمام شکوک اور شبہات کا جواب اس وحی الہی میں مل جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی تاریخ کے اندر
بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے وحی الہی کی طرف رخ کیا تو پھر وہ اس کی حقانیت اور سچائی کو مانے بغیر نہیں رہے، اور بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے شکوک اور شبہات ایک دم ختم ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہدایت کی کتاب یعنی قرآن کا اترنا، نازل ہونا، یہ بھائی ایسے ہی ہے جیسے رحمت کی بارش کا نازل ہونا۔ رحمت کی بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے اور وحی الہی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس ساری وضاحت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن ہدایت کی کتاب یعنی قرآن کا اترنا، نازل ہونا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے رحمت کی بارش کا نازل ہونا۔ رحمت کی جو بارش ہوتی ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور یہ وحی الہی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور اس جگہ سورہ یونس کی آیت 57 اور 58 جس کو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اور قرآن کریم سے متعلق اس کے اندر بہترین گفتگو ہے۔ اے لوگو، ہم تلاوت کر کے تو نہیں بتلائیں گے، یا ایھا الناس قد جاءتکم، اس طرح کے الفاظ ہیں، صرف ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہے اس کی شفا اور ہدایت ہے، اور اہل ایمان کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے پر خوشیاں منائیں۔ وہ بہتر ہے، یعنی یہ قرآن بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 65 کی طرف۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ دیکھیے یہ بات اسی کی طرف اشارہ ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کا نازل ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے رحمت کی بارش کا نازل ہونا۔ رحمت کی بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور یہ وحی الہی دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج کے سبق کا خلاصہ یہی نکلا کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور یہ ہدایت کی بہترین کتاب ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کتاب کو اپنے سینوں کے اندر اتار لیتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور پھر ہمارا یہی گھر گویا کہ جنت کا مزہ اس میں آنے لگتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں، 24 گھنٹے کی زندگی ہم قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔